الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صدق اللہ العظیم۔ یہ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ سباب المسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس بارے میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پچھلا درس نہیں سنا تو اس کو بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو تمام دروس سلسلہ وار ترتیب سے حاصل ہو جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اس باب میں ہم اس بارے میں احادیث بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس بارے میں احادیث ہے، اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بکار بن الریانی وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ قال زبید نے کہا فقلت لأبی وائل، میں نے ابو وائل سے کہا انت سمعتہ من عبداللہ، کہ حدیث تو نے عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے، یروی ہے کہ وہ روایت کرتے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، تو انہوں نے فرمایا نعم، جی ہاں میں نے یہ سنی ہے۔ ولیس فی حدیث شعبہ قول زبید لأبی وائل، البتہ شعیب کی روایت میں یہ زبید کا ابو وائل کو کہنا مذکور نہیں ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبہ عن منصور خا وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش کلاہما عن ابی وائل عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ، تو اس سند سے بھی بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس باب میں دو احادیث ہے، ان میں مسلمان کی آبرو اور جان کی حفاظت کا ذکر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلسل شعب کفر کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب اور شتم دونوں لفظ قبیح مفہوم والے ہیں، عرف اور معاشرہ میں ان کا مطلب معروف ہے، حکم شرعی میں منکر اور غیر معروف ہے۔ سباب مثل قتال، یہ باب نصرہ کا مصدر ہے اور دونوں کا مصدر اور باب ایک ہے۔ السب اور شتم، سب کسی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کسی کی تذلیل اور تحقیر اور غالم کو گلوچ کرنا، اور شتم کہتے ہیں دوسروں کی حقارت اور برائی بیان کرنا۔ اور اس طرح پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ دونوں مترادف ہیں، کسی کی بےزتی کرنا، دشنام ترازی کرنا، یہ ہے سب اور شتم۔ سب اور شتم کا حکم کیا ہے؟ اس پر امت کا اجماع ہے کہ کسی کو ناحق گالی دینا صریح حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور فسوق کا معنی ہے خروج عن الطاعات ہے، اللہ رسول دین شریعت سے نکل جانا۔ اور فویسکا یہ بھی چوہے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جب نکلتا ہے لخروج ہی للفساد، اس کا نکلنا بھی فساد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی فویسکا پڑ گیا۔ اچھا، فسق کے 3 درجات ہیں۔ فسق کے نمبر 1 فسق تغابی، گناہ کبیرہ کو گناہ جانتا ہے لیکن شامت نفس مجبور ہو کر مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، یہ فسق تغابی ہے۔ نمبر 2 فسق انہماک، گناہ میں لذت محسوس کرے اور اس کا عادی ہو جائے، یہ فسق انہماک ہے۔ نمبر 3 فسق جحود، گناہ کبیرہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس کو صحیح سمجھ کر کرے، یہ جحود ہے اور یہ بدتر
درجہ ہے، اور اس تک پہنچ کر اسلام گمراہ ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ قتالہ کفر، مسلمان کو ناحق مار دینا کفر ہے، یعنی کفرانہ عمل ہے۔ یہاں بھی اس کے توجیہات کی گئی ہے۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ جو شخص قتل مومن کو حلال سمجھے یہ واقعی کفر ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اور یہ اس کو حلال کرتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں تشبیہ بالکفر مراد ہے، یعنی اس نے کافر جیسا عمل کیا، لہٰذا یہ کافر نہیں ہوا۔ نمبر 3 جواب یہ ہے کہ یہ زجر اور توبیخ پر محمول ہے کہ مسلمان سے لڑ کر اس نے بہت برا کام کیا اور ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تو یہ 3 جوابات اس کو ہو گئے، کیونکہ قتال گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو، لیکن قتال کی وجہ سے کسی مسلمان یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس درس میں ہم نے شتم یعنی کسی کی بے عزتی کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے وعید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کسی مسلمان کی تحقیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا یہ حتیٰ کہ یہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وقتالہ کفر، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم کسی کی تحقیر، کسی کی شتم، کسی کی خلاف غیبت گوئی وغیرہ نہ کریں، کیونکہ یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح کسی ناحق مسلمان کو نہ قتل کرے اور نہ اس کے قتل کرنے میں معاون بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کے احکامات اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے بھی احادیث، جتنے بھی ہم دروس پڑھ رہے ہیں یا جو سامعین سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان احادیث کا سننا یا یہ احادیث کے جو تشریحات ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا سبب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔